محبوب آقا نے فرمایا علی، پھر فرمایا علی، پھر فرمایا علی، اس کے بعد فرمایا ابو ذر، اس کے بعد فرمایا مقداد، اور آخر میں فرمایا سلمان فارسی۔ ہم پوری زندگی اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، لیکن یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں آسمان سے حکم آیا کہ میرے محبوب ان سے محبت کرو۔ صحابہ بھی بہتاب تھے، آخر یہ خوش نصیب کون ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا علی، پھر فرمایا علی، پھر فرمایا علی، اس کے بعد فرمایا ابو ذر، پھر فرمایا جناب مقداد، اور آخر میں فرمایا سلمان فارسی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ غفار سے تعلق رکھتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کا تھا، چاروں طرف شرک تھا، بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، لیکن ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ان پتھروں کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ سچ کی تلاش میں تھے۔ جب انہیں خبر ملی کہ ایک نبی مکہ میں تشریف لے آئے ہیں تو وہ مکہ تشریف لے کر گئے۔ چند دن تک خاموشی سے حالات کا جائزہ لیتے رہے، آخر میرے آقا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ بس ایک ملاقات، چند آیات، اور فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ ایمان کیونکہ دل میں اتر چکا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر ابھی اپنے قبیلے میں واپس چلے جائیں، وقت آنے پر آپ واپس مدینہ آ جائیے گا۔ لیکن حضرت ابو ذر کے دل میں ایمان گھر کر چکا تھا۔ فرمایا میں اپنا ایمان چھپا نہیں سکتا، خوشبو کبھی کوئی چھپا سکتا ہے؟ سیدھا کعبہ پہنچ گئے، بلند آواز سے اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ مشرکین ٹوٹ پڑے، اس قدر مارا کہ جسم لہولہان ہو گیا۔ زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وقت گزرتا گیا، اسلام پھیلتا گیا۔ پھر وہ دن آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ سینکڑوں میل کا سفر، سامنے رومی سلطنت ہے، اور پھر یہ ایمان کا امتحان تھا۔ حضرت ابو ذر بھی اس سفر میں شامل تھے۔ ان کا اونٹ بیمار ہو گیا، بڑی کوشش کی اس کو چلانے کی، لیکن اونٹ آگے نہ بڑھا۔ اب ایک طرف اونٹ تھا، دوسری طرف رسول اللہ کا قافلہ تھا۔ حضرت ابو ذر نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر اپنا سامان اپنی پیٹھ پر رکھا اور تنہا چل پڑے۔ ریت بھی جل رہی تھی، قدم زخمی ہو رہے تھے، لیکن دل میں صرف ایک آرزو تھی کہ میں اپنے نبی سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ ادھر رسول اللہ نے دور ایک تنہا مسافر کو آتے دیکھا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی آدمی پیدل آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کاش یہ ابو ذر ہو۔ جب وہ قریب آئے تو واقعی ہی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آقا علیہ السلام مسکرائے، پھر وہ الفاظ فرمائے جو قیامت تک حضرت ابو ذر کی پہچان بن گئے، اللہ ابو ذر پہ رحم فرمائے، وہ اکیلا چلتا ہے، وہ اکیلا وفات پائے گا اور اکیلے ہی اٹھائے جائیں گے۔ صحابہ نے جب یہ الفاظوں کو سنا، لیکن الفاظوں کا اندازہ نہیں ہوا کہ یہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی تھی۔ کئی سال گزر گئے، میرے آقا دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر حضرت ابو ذر نے ہمیشہ سادہ زندگی اختیار کی۔ انہیں دنیا کے محلات نہیں چاہیے تھے، انہیں سونا چاندی کے ڈھیر نہیں چاہیے تھے۔ وہ کہتے تھے اصل دولت اللہ کی رضا ہے۔ وہ ربضہ نامی مقام پر رہنا شروع کر گئے۔ بیماری شدید ہو گئی، بیوی کو بلوایا اور فرمایا کہ غم نہ کرنا، میرے نبی نے ایک بات فرمائی تھی، میرے نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دینا، اگر کفن میسر ہو تو کفن دے دینا، ورنہ جو ممکن ہو وہ کرنا۔ پھر میرا جنازہ راستے کے کنارے رکھ دینا، اللہ ایسے بندوں کو بھیجے گا جو میرا جنازہ پڑھائیں گے۔ ان کی اہلیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، عرض کرنے لگیں کہ اتنے سنسان صحرا میں کون آئے گا؟ حضرت ابو ذر نے جواب دیا مجھے اپنے نبی کی ہر بات پر یقین ہے۔ کچھ ہی دیر میں حضرت ابو ذر اپنے رب سے جا ملے۔ گھر میں صرف اہلیہ تھیں، ایک ویران صحرا۔ انہوں نے وصیت کے مطابق ان کا جنازہ تیار کیا، پھر راستے کے کنارے انتظار کرنے لگیں۔ اتنے میں عراق کی طرف سے ایک قافلہ نمودار ہوا۔ اس قافلے میں رسول اللہ کے صحابہ بھی موجود تھے، بعض نیک لوگ بھی موجود تھے۔ جب معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری ہیں، سب کی آنکھیں نم ہو گئیں، سب نے نماز جنازہ ادا کیا۔ یوں میرے آقا علیہ السلام کے الفاظ حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئے۔ میرے دوستو، آج دنیا دولت والوں کو یاد رکھتی ہے، لیکن اللہ تاریخ میں اپنے وفادار بندوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ذر نے محلات چھوڑے، نہ خزانے چھوڑے، لیکن ایسا کردار چھوڑا کہ 1400 سال بعد بھی آج ان کا نام محبت سے لیا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے بھی محبت کرے تو اپنی زندگی میں سچائی، قناعت، اخلاص، رسول اللہ کی اطاعت پیدا کریں۔
اللہ مجھے آپ کو بھی حضرت ابو ذر جیسا ایمان، استقامت عطا فرمائے، اپنے نبی کی باتوں پر یقین عطا فرمائے۔